السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ دعا پڑھیں گے۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اچھا، ہماری آج یہ 22ویں کلاس ہے۔ 22ویں کلاس کا پارٹ بی، ایک پارٹ اے کل کیا تھا، آج پارٹ بی ہے، اور ہمارا ٹاپک کیا چل رہا ہے؟ غنہ۔ ہم غنہ کرنا سیکھ رہے ہیں، اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہ غنہ جو ہے قرآن پاک کی تلاوت میں خاص ہے، قرآن پاک کی تلاوت میں یہ انتہائی خاص ہے، اور اس کے غنے کے کرنے سے قرآن کی تلاوت میں انتہائی حسن پیدا ہوتا ہے۔ صوت جو ہوتی ہے نا، جیسے سننے میں بہت ہی اچھا لگنا شروع ہو جاتا ہے جو غننے والی تلاوت اگر ہم کسی کی سنیں۔ اور جتنے بڑے قرہ ہوتے ہیں ظاہر ہے وہ اس پہ مشق کرتے ہیں، ایک غنے پہ کرتے ہیں، ایک مد پہ کرتے ہیں، تو دونوں کے اندر جو ہے وہ ہمارے قرآن کی تجوید کے اندر حسن پیدا ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی غنہ نہ کرے تو یہ بڑی غلطی نہیں ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ قرآن پاک میں بڑی غلطیاں تو 4 ہوتی ہیں: حرف کو بڑھا دینا، حرف کو کم کر دینا، حرف کو بدل دینا، یا پھر زیر زبر پیش بدل دینا۔ یہ 4 بڑی غلطیاں ہوتی ہیں جو حرام کے درجے میں منع ہے، بالکل ممنوع ہے۔ یہ غنہ کرے کوئی یا نہ کرے، اس سے قرآن کی تلاوت میں گناہ نہیں ہوتا۔ ہاں، جو کرے اس کی تلاوت میں حسن آتا چلا جائے گا، اچھے سے اچھی لگے گی، سننے میں بھی مزہ آئے گا، کسی کا سننے سے زیادہ اپنا خود سننے میں مزہ آتا ہے۔ تو ہم اس کی مشق کر رہے ہیں، یہ سیکھ رہے ہیں یہ غنہ کب ہوتا ہے، کیسے کیا جاتا ہے، کن کن حرف پہ ہوتا ہے اور کیوں کیا جاتا ہے، اس کی وجہ بھی ہمارے سامنے آنی چاہیے۔ پہلا حصہ ہمارا ہے تجوید قرآن، اس میں انشاءاللہ دیکھتے ہیں اسی عنوان کو۔ یہ ہمارا عنوان ہے غنہ۔ دیکھیں یہ نون کے اوپر تشدید ہے، تو اس کی وجہ سے یہ ہم نے آواز کو تھوڑی دیر ناک میں روکا، اسی کو کہتے ہیں غنہ کرنا۔ اب یہاں دیکھیں غنہ کیا چیز ہے؟ ناک میں آواز کو گم کر دینا، ناک میں جا کے نا آواز گم ہو جائے، ایسے ہی یا اس کو کہتے ہیں ناک میں جا کے آواز کو چھپا دیا، آواز منہ کے بجائے ناک میں چلی جاتی ہے اور پھر ناک سے ہی نکل کے ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ چیز ہمیں پیدا کرنی ہے، اور یہ فن کوئی مشکل نہیں ہے، آسان ہے۔ ایک دفعہ اس کی تھوڑی سی ٹیکنیک سمجھ گئے، بہت آسان ہے، فوراً سمجھ میں آ جائے گا۔ تو اب ہم غنے کو دیکھتے ہیں۔
کہ جی غنہ ہمیں کرنا ہے، آواز کو ناک میں لے جانا ہے، کب لے کے جانا ہے، کن حروف پہ لے کے جانا ہے، کیوں لے کے جانا ہے، یہ ساری باتیں انشاءاللہ ابھی آہستہ آہستہ دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ قرآن پاک کے اندر جو حروف استعمال ہوئے وہ ہیں 29 حروف ہیں جن سے قرآن پاک لکھا گیا ہے اب، اور یا پڑھا جاتا ہے۔ اب ان 29 حروف کو ہر حرف پہ کیا غنہ ہو جاتا ہے؟ کیا ہر حرف پہ غنہ ہوتا ہے؟ نہیں۔ اس کا جواب کیا ہے؟ نہیں۔ صرف پورے قرآن میں 2 حرف ہیں جن کو حروف غنہ کہتے ہیں، ان 2 حرف پہ غنہ ہوتا ہے، ان کے علاوہ کسی حرف پہ غنہ نہیں ہوتا۔ وہ 2 حرف کون سے ہیں؟ دیکھیں، وہ 2 حرف ہیں، ایک میم اور ایک نون۔ حروف غنہ کتنے؟ 2، صرف 2 حرف ہیں، 27 پہ نہیں ہوتا، 2 پہ ہوتا ہے خالی، ایک میم ہے ایک نون ہے، یہ 2 حرف ہیں۔ اب اگلا سوال، کیا ہر میم پہ غنہ ہوگا؟ کیا ہر نون پہ غنہ ہوگا؟ تو اس کا جواب ہے کہ نہیں، ایسا بھی نہیں ہے کہ ہر میم پہ غنہ ہو ہر نون پہ غنہ ہو، بلکہ 2 حرکات ہیں، بس وہ ہوں گی تو غنہ ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ وہ 2 حرکات کون سی ہیں؟ دیکھیں، حرکات غنہ بھی 2 ہیں، یا تو مشدد ہو یعنی تشدید والا ہو، جو چھوٹا سا یہ جیسے یہ بنا ہے نا، 2 چھوٹے سے دانت سے بنے ہوئے ہوتے ہیں، یہ اگر یہ ہے میم پہ یا نون پہ یہ تشدید آ جائے، مشدد کہتے ہیں اس کو، جس پہ آیا ہوا ہوتا ہے اس حرف کو مشدد کہتے ہیں۔ میں کہوں میم پہ تشدید، یا میں اس کو مختصر کہہ دوں میم مشدد، نون پہ تشدید، یا میں مختصر کہہ دوں نون مشدد، تو ایک حرکت تو ہوئی تشدید کی، دوسری ہے ساکن کی۔ ساکن حرف کون سا ہوتا ہے؟ یہ وہ جس پہ جزم آ جائے، جزم کی حرکت آ جائے۔ اچھا، اب یہ ہم اگر دیکھیں 2 حرف ہیں اور 2 ہی حرکات ہیں، تو ہمارے پاس پاسبلٹیز کتنی بن رہی ہیں، ہمارے پاس کتنی ممکنہ صورتیں ہیں؟ دیکھیں وہ 4 بن جاتی ہیں، یعنی 4 حالتیں ہو جائیں گی، 4 حالتیں بن جاتی ہیں۔ پہلی کیا ہے؟ میم تشدید والا آ جائے، نون تشدید والا آ جائے، یا پھر میم ساکن آ جائے، نون ساکن آ جائے، بس یہ 4 ہی حالتیں ہیں۔ یہ 4 حالتیں ہیں جن کے اندر غنّے کیے جاتے ہیں۔ ان کو اب ہم ایک ایک کر کے یا 2 کو ایک ساتھ، جن کی صفات ایک جیسی ان کو ایک ساتھ پڑھ کے اور انہیں سمجھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ بھائی اگر یہ تشدید والے آ جائیں تو کیا کرنا ہوتا ہے؟ کوئی اس میں اور بھی شرط ہے یا تشدید کا آنا ہی شرط کافی ہے؟ دیکھیں، پہلی 2 حالتوں میں یعنی میم، یہ جو لکھی ہوئی ہیں میم مشدد نون مشدد، یعنی میم اور نون مشدد یعنی تشدید والے، ان پہ ہمیشہ ہمیشہ غنہ کرنا۔ پورے قرآن میں اب ہمارا ذوق اور ہمارا مزاج یوں ہو جائے، ہماری تلاش، ہماری آنکھیں ڈھونڈ لیں، جب بھی ہمیں نون پہ تشدید ملے ہمیں غنہ کرنا ہے، میم پہ تشدید ملے ہمیں غنہ کرنا ہے۔ کوئی پوچھے بھائی غنہ کیا چیز، تو وہ ہم نے سب سے پہلے بتا دیا، ناک میں آواز کو لے جا کے گم کر دینا، گم کر دینا، تھوڑی دیر ہولڈ کرانا، تھوڑی دیر اس کی آواز ناک میں سے آنی چاہیے، یہ نہیں کہ ناک میں لے گئے اور فوراً ختم کر دی، ایسا نہیں، اس کو تھوڑی دیر دیکھیں گے۔ اب مثالوں سے دیکھیں گے تو یہ باتیں سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو ابھی تک ہمارا سبق کیا پہنچا کہ جی ہمیں میم اور نون، ان کو جب یہ تشدید والے آ جائیں بس ہمیں ان کو فوکس کرنا ہے، انہیں نظر میں اپنے رکھنا ہے اور ان جگہوں پہ غنہ کر دینا ہے، ناک میں آواز کو تھوڑی دیر روکنا ہے، گم کرنا ہے۔ تو اب اس مثالوں سے سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، میم مشدد کی مثال، ہمارا 30واں سپارہ شروع ہوتا ہے نا، میم پہ تشدید ہے، دیکھیں یہاں رنگ بھی بدل دیا، رنگ بھی بدل دیا اسی لیے تاکہ پہچاننا آسان ہو جائے۔ عم، عم، اب یہ جو میم کو تھوڑی دیر دیکھیں بغیر غننے کے کیسے پڑھیں گے؟ اما، اما، کوئی کہے بھائی صحیح تو ہے، اما، اس کو غلط کیسے ثابت کریں گے؟ اس کو غلط ثابت صرف وہ کر سکتا ہے جسے سمجھ میں آیا وہ ہو کہ بھائی میم پہ تشدید ہے اور آپ غنہ نہیں کر رہے۔ جب آپ ثابت کریں گے پھر آپ ان سے کہیں جو بھی پڑھ رہا ہے کہ بھائی اسے تھوڑی دیر ناک میں آواز کو لے کے جائیں۔ عم، عم، اس طرح سے یہ غنہ کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی یہاں دیکھیں دوسری یہ مثال ہے،
ثم ثم اب ہمیں یہ غور کرنا ہر جگہ پورے قرآن کی تلاوت میں ہمیں صرف یہی کرنا ہے کہ ہم یہ جو سیکھا کہ جی میم تشدید والا جب بھی آئے گا اس میں کچھ اور نہیں دیکھنا، اور غنوں میں چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں، اس میں کچھ نہیں دیکھنا. میم تشدید آ جائے غنہ کریں گے. نون تشدید دیکھیں یہاں آ رہا ہے، نون تشدید، اس کی مثالیں لے لیں. سورہ ناس میں ہر آیت کے ختم پہ ہے. یہاں دیکھیں بِرَبِّ النَّاسِ، اب یہ ناک میں آواز روکی، اگر نہیں روکتے تو کیسے ہوتا؟ بِرَبِّ النَّاسِ، بِرَبِّ النَّاسِ، اب نہیں روکی. اور اگر روک رہے ہیں تو کیسے ہو رہا ہے؟ بِرَبِّ النَّاسِ. اب یہ جو ناک میں روک رہے ہیں آواز کو، اس سے غنہ پیدا ہو رہا ہے، غنہ پیدا ہو رہا ہے تو حسن آ رہا ہے تلاوت میں. اگلا دیکھیں مالک الناس الہ الناس. ہماری تو عادت ایسے بنی ہوئی ہے نا، عام طور پہ نمازوں میں ہم پڑھتے ہیں تو ہم یوں ہی پڑھ لیتے ہیں قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. ہم تو پڑھتے ہی نہیں ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں تھا. شاید پتہ ہو کسی کو، لیکن جن کو نہیں پتہ وہ کیسے پڑھیں گے؟ جنہیں پہلے ہی نہیں پتہ تھا وہ کیسے پڑھیں گے؟ تو بھائی ہم سیکھنے کے لیے تو آ رہے ہیں، اب ہمیں پتہ چل گیا. اچھا اس والے میں یہاں پہ بھی دیکھیں، یہ نون کے اوپر تشدید ہے، تو اگر کوئی بغیر غننے کے پڑھے کیسے پڑھے گا؟ عن النبأ العظیم، عن النبأ العظیم، لیکن غننے کے ساتھ پڑھنا ہے. تو پھر کیسے ہو جائے گا؟ کیسے ہو جائے گا؟ یا اس کو یوں پڑھے اما یتساءلون، اگر مد بھی نہ کرے اما یتساءلون، اما یتساءلون. اچھا یہ پڑھ لیا اور یہ پڑھا عن النبأ العظیم، دونوں چیزیں پڑھ لیں، مد بھی نہیں کیا غنہ بھی نہیں کیا. سننے میں کیسا لگ رہا ہے؟ اور اب ذرا دوبارہ سنیں، اب ہم غنہ کر رہے ہیں، ہم میم تشدید پہ بھی غنہ کریں گے، نون تشدید پہ بھی غنہ کریں گے. دونوں سنیں کتنا فرق آئے گا. عما یتساءلون عن النبأ العظیم. دیکھیں بہت زمین آسمان کا فرق آ جاتا ہے. بس ہمیں تھوڑا سا توجہ میں لانا ہے. سبق آہستہ آہستہ بڑھاتے ہیں اسی لیے تاکہ جو چیز ہم نے پڑھی ہے ایک ہفتے بھر میں اس کی مشق کر لیں، اپنی تلاوت میں بھی ہم اس پہ محنت کر لیں اور تھوڑا اس کو فوکس کرنا شروع کر دیں، تھوڑا ہم اس پہ توجہ کرنا شروع کر دیں. جب بھی میم آئے گا تشدید والا، جب بھی نون آئے گا تشدید والا، ہمیں یہاں تو رنگوں سے پتہ چل رہا ہے نا. جب ہم عام جیسے یہاں ہے، اب ہمیں یہاں تو سیاہ رنگ سے ہی لکھا ہوا، عام طور پہ قرآن سیاہ رنگ سے لکھے ہوئے ملتے ہیں، تو پھر ہم اس میں ویسے ہی کرتے چلے جائیں گے، ویسے ہی کرتے چلے جائیں گے. اس کو دیکھیں، اگر یہ ہم نے غننے کے ساتھ پڑھنا ہے کتنا فرق آ جائے گا. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. ہر نون پہ تشدید ہے، جہاں بھی نون تشدید والا، میم تشدید والا، ہم اس پہ غنہ کریں گے. اور مثال دیکھتے ہیں. یہ ہم نے درود شریف ابھی شروع میں بھی پڑھا، اب پورا نہیں پڑھیں گے، صرف وہ والے حرف، وہ والے لفظ جن کے اوپر میم تشدید نون تشدید ہے، بس انہی پہ غنہ کریں گے. دیکھیں ایک درود شریف ہم ہر نماز میں آخر میں درود شریف پڑھتے ہیں، ہر نماز کے آخری خاتے میں درود شریف پڑھتے ہیں. اگر ہمارا یہ ٹھیک ہو جائے تو ہر نماز میں ہمارے بہتری آ جائے گی، ہر نماز میں. تو یہ کتنی جگہ ہیں؟ 10 جگہ ہیں، 10 مقام ہیں جہاں پہ غنّے ہیں. تو ہم ان غنّوں کو کرنے والے بن جائیں بس. تو ان کو دیکھیں، ان کو سن لیں کیسے اس کو کرتے ہیں. اللہم محمد انکا حمید مجید. اللہم محمد
محمد انک حمید مجید. دیکھیں کتنا فرق آ جاتا ہے. تھوڑی سی میں کیا عرض کر رہا ہوں، اصل میں دیکھیں سال ہر سال گزر گئے نا، اور ہمارے پتہ نہیں کتنا کتنا وقت گزر گیا ہر ایک کا، اور ہم اپنے آپ کو سمجھ رہے تھے کہ ہم تو ٹھیک ہی پڑھ رہے تھے. لیکن اب جب توجہ میں آئے گی نا، تھوڑا سا کرنے میں یوں دشواری ہوگی کہ ظاہر ہے پہلے سے ہماری ایک چیز کی عادت ہے نا، اس کی عادت کو بدلنے میں تکلیف ہوتی ہے، تھوڑی مشکل ہوتی ہے. کسی کو ایک عادت ہو نا، روزانہ بھائی کس وقت سو جاتے ہیں، بھائی میں دوپہر کو سوئے بغیر رہ ہی نہیں سکتی، دوپہر کو سونا ہی سونا ہے. کسی کی صبح بھائی میں اشراق کے بعد یا ناشتہ واشتہ دینے کے بعد پھر میں سوتی ہوں، بھائی میں عادت بدل نہیں سکتی. اب آتے ہیں رمضان میں آ کے سب کو اپنی عادتیں تھوڑی بدلنی پڑتی ہیں، عادتیں بدلتی ہیں. صبح بھی بہت جلدی اٹھنا ہے سحری کے لیے، اور رات میں بھی دیر سے جاگنا ہے، تراویحیں پڑھنی ہیں، اور بہت ساری چیزیں، اپنا سارا روٹین آگے پیچھے ہوتا ہے. تو پریشانی ہوتی ہے نا، ہر ایک کو پریشانی ہوتی ہے. کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ اپنے روٹین سے تھوڑا چینج کر رہے ہیں. یہی پریشانیاں ہمیشہ ہوں گی جب بھی ہم کسی بھلائی کی طرف جانے کی کوشش کریں گے. تو یہاں بھی یہی ہے، ہم اپنے درود شریف کو ٹھیک کریں گے نا، شروع میں تو ایک ہفتہ ہمیں لگے گا کہ واقعی ہمیں ذرا زیادہ توجہ کرنی پڑ رہی ہے. ایک ہفتے میں ٹھیک ہو جائے گا. ظاہر ہے ہر وقت کی نماز میں اسے ٹھیک کریں گے تو ایک ہفتہ تو بہت، میں کہہ رہا ہوں 2-3 دن میں ٹھیک ہو جائے گا، 2-3 دن میں ٹھیک ہو جائے گا. تو ہم اس کی محنت کر لیں انشاءاللہ. اور یہ سب سے اچھی مثال اس کی جو ہے نا، عام قرآن جب آپ کہیں سے بھی پڑھ رہے ہو، جو آپ کے روزمرہ کا پڑھنے کا مقام ہے، اس میں آپ تلاش کریں، آپ کو مل جائے گا. جب بھی آپ کو ملے، اب یہ نون تشدید یہاں پہ ہے تو نون تشدید پہ غنہ کر لیں، میم تشدید ہے اس پہ غنہ کر لیں، نون تشدید ہے غنہ کر لیا، میم تشدید ہے غنہ کر لیا، نون تشدید ہے غنہ کر لیا، نون تشدید ہے غنہ کر لیا. اب ہم اپنا جو آج مشق کا سبق پڑھیں گے نا، جو ہم تبارک الذی کی صورتیں پڑھ رہے ہیں، اس میں یہ چیزیں زیادہ کر کے بھی دیکھ لیں گے. اب یہاں پہ دیکھیں، میں آپ کو فرق بتا دیتا ہوں تاکہ پہچان میں آ جائے. لیطمئن قلبی، اگر میں یوں پڑھوں تو اس میں غنہ نہیں کیا، لیطمئن قلبی غنہ نہیں کیا. لیکن غنہ کریں گے تو لیطمئن قلبی، اب فرق آ گیا نا. اب دیکھیں یہاں پہ فسرہن نہیں کیا غنہ، اور غنہ کریں گے تو فسرہن، ایسے ہی ہے ثم. اور اگر سمج، اگر اس کو غنہ کرتے ہوئے ملائیں گے تو کیسے ہوگا؟ سمجعل. اب یہ رک رہا ہے نا، تھوڑی دیر ناک میں آواز گونج رہی ہے. یہاں پہ دیکھیں منہن ثمد، تھوڑا سا روکیں گے، بس ہم اپنے آپ کو روکیں گے. نہیں رکا جائے گا، شروع میں نہیں رکا جائے گا کیونکہ عادت نہیں ہے نا. لیکن کوئی بات نہیں، ہم تو سیکھ رہے ہیں، تو سیکھتے سیکھتے عادت بن جائے گی. اگر 10 جگہ پہ ہے، 3 جگہ تو رکیں گے، پھر 4، پھر 5، پھر آہستہ آہستہ 10 ہی جگہ رکنا رک جائیں گے. ان اللہ، یہاں پہ آخر میں دیکھیں ثم، اور یہاں پہ منو. ٹھیک ہے، تو یہ مشق تھوڑی سی دکھا دی، سمجھا دی. اب اپنی اپنی تلاوت کے مقام پہ، اور میں نے یہ بھی عرض کیا تھا، کوئی اگر چاہے تو اپنے پاس ایک ہائی لائٹر رکھے، اپنے مخصوص قرآن اگر گھر میں ہے جس سے ہمیشہ تلاوت کرتے ہیں، اس قرآن میں ان جگہوں کو نشان لگانا شروع کریں. ایک صفحے میں بھی تلاش کریں گے نا تو آپ کو کئی سارے مل جائیں گے. تو یہ جب ہم نشان لگا دیں گے نا، 4-6 صفحوں پہ بس نشان لگیں گے، پھر عادت بن جائے گی، پھر ہماری عادت بن جائے گی. پھر ہم خود بخود نون تشدید پہ خود ہی رک جایا کرے گی گاڑی. جیسے کار ڈرائیونگ ہوتی ہے نا، میں نے بار بار کہا، جو لوگ ڈرائیونگ جانتے ہیں ان کو پتہ ہے. کار ڈرائیونگ کے اندر شروع میں بیٹھو نا تو اگر بریک کی طرف توجہ کرو تو ایکسیلیٹر رہ جاتا ہے، ایکسیلیٹر پہ کرو تو کلچ چھوٹ جاتا ہے، کلچ اور بریک اور اس کو سب کو کرو تو یہاں گیئر بدلنا بھول جاتا ہے.
پھر گیئر بھی ساتھ میں لے لیں تو پھر اسٹیئرنگ قابو میں نہیں آتا، پھر مڑتے وقت انڈیکیٹر بھی دینا ہے، پھر رات کا ٹائم ہے تو لائٹ بھی جلانی ہے، کتنی باتیں سوچنی ہیں، کتنی چیزیں دیکھنی ہیں، لیکن جب سیکھ جاتے ہیں خود بخود ہو رہا ہوتا ہے، پھر ہر کام خود بخود ہو رہا ہوتا ہے، خود بخود جو ہے نا وہ ہمیں توجہ ہی نہیں کرنی ہوتی، ہم بات چیت کر رہے ہوتے ہیں کسی سے اور خود بخود گیئر بدل رہے ہوتے ہیں، خود بخود پاؤں چل رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہماری باڈی ٹیون اپ ہو گئی ہوتی ہے۔ تو ایسے ہی ہمیں اس کے لیے ٹیون اپ کرنا ہے اپنے آپ کو، ہمارا ٹیون ہو جائے گا، ہمارا عادت بن جائے گی، بس ہم ہمیشہ رکا کریں گے، ہمیشہ رکا کریں گے۔ اب اسی کے لیے ایک ایکسرسائز تھوڑی سی کر لیں گے، وہ کیا ہے؟ غنہ اور اس کی قسمیں کا ہم عنوان پڑھ رہے ہیں۔ اس میں کام اب کیا ہے جو آج پڑھا کہ قرآن پاک سے کم از کم 10 میم مشدد یعنی میم پہ تشدید آ رہا ہو ایسے لفظ ڈھونڈ کے نا بس وہ آپ کو تلاش کر کے لکھنے ہیں۔ قرآن پاک سے 10 لکھ دیں، 20 لکھ دیں، ایسے ہی نون تشدید والے بھی 10 ڈھونڈنے ہیں، 10 ڈھونڈ لے، کوئی 20 ڈھونڈ لے، جتنا دل چاہے ڈھونڈ لے، آسانی سے مل جائیں گے، 1-2 صفحوں میں ہی قرآن پاک کے مل جائیں گے، 1-2 صفحوں میں مل جائیں گے انشاءاللہ یہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک کام کرنا ہے۔ دوسرا حصہ ہمارا مسنون نماز کا۔ اچھا، مسنون نماز الحمدللہ یہ حصہ ہم کیونکہ پیچھے سے 21 کلاسیں جو چلی ہیں اس میں یہ مکمل کر چکے ہیں، بالکل ابتدا سے ہم نے نماز باقاعدہ تجوید کے ساتھ سیکھی ہے، معنی بھی ہم نے اس کے پڑھ کے دیکھے اور تجوید کے ساتھ سیکھی۔ اب جب تجوید معنی کے ساتھ ایک دفعہ انشاءاللہ اور کرا دیں گے، پوری نماز معنوں کے ساتھ کرا دیں گے، لیکن یہ نماز کا سلسلہ مکمل ہوا۔ جن کے پاس ابھی اس چیز کی مشق نہیں کی ہوئی ہے وہ پھر دیکھ لیں، یہ یوٹیوب پہ بھی مل جائے گی انشاءاللہ یہ کلاسز، اور آپس میں ایک دوسرے سے رابطہ کریں، وہ بھی لنک آپ کو دے دیں گے، تو یہ آپ کو پوری نماز درست ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی اگر ہم ان کلاسز کو دیکھ لیں گے۔ اب ایک انتہائی اہم مسئلہ، یہ کل بھی عرض کیا تھا، آج دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کل کوئی نہ ہو، تو اس بنیاد پہ یاد رکھیں، انتہائی اہم مسئلہ ہے۔ عورتیں تو اصل میں پڑھتی ہی نماز آہستہ آواز میں ہمیشہ، تو آہستہ آواز میں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ زبان اور ہونٹوں کو حرکت نہیں دے رہے ہوتے، بس آہستہ آہستہ پڑھ رہے ہیں، بہت ہوا تو ہلکی ہلکی زبان ہل رہی ہے، وہ ہلکی ہلکی زبان ہلنے سے بھی پورے حرف ادا نہیں ہو رہے ہوتے، ہم دل دل میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس سے نماز ادا نہیں ہوتی، ہم اچھے سے سمجھ لیں یہ بات، اس سے نماز ادا نہیں ہوتی۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں چاہیے کہ اس بات کو یقینی بنا لیں کہ نماز کے دوران تلاوت کو خوب اچھی طرح زبان اور ہونٹوں کی حرکت کے ساتھ ہی کیا کریں گے، یہ ہمیشہ کے لیے اپنی ایک عادت بنائیں، اور اپنے گھر میں بھی لوگوں کو بتائیں، مردوں کو بھی بتائیں، بچوں کو بتائیں، اپنے بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، اور خود بھی اس پہ عمل کریں۔ یہ بہت سنگین مسئلہ ہے، میں کیا عرض کروں، یہاں مردوں کی نمازیں ہوتی ہیں جو جماعت میں، اس کے بعد جیسے بیٹھے ہیں دعا کر رہے ہیں اور کوئی کام کر رہے ہیں، کبھی نظر پڑ جاتی ہے، کتنے ہی لوگ ہیں جن کے ہونٹ ہی نہیں ہل رہے، جب ہونٹ ہی نہیں ہل رہے تو ان کی زبان کیا ہل رہی ہوگی، ان کے تو ہونٹ بند ہے، منہ بند ہے، اور بس وہ نماز چل رہی ہے، ان کی پوری نماز ہو جاتی ہے، ایک دفعہ ایک ہونٹ نہیں ہلتا، اب ان کی نماز ہی نہیں ہو رہی بیچاروں کی، کون بتائے گا، کون سمجھائے گا؟ تو یہ چیز ہمیں سیکھنی ہے اور اوروں کو بھی بتانی ہے۔ تیسرا حصہ ہمارا یہ تجوید کی جو ہم چیزیں سیکھ رہے ہیں، یہ اب قرآن میں پڑھ کے، پہلے اما سپارہ میں ہم نے کر کے دیکھی، اس کی صورتیں پڑھی، اس میں سارے یہ جو چیزیں سیکھی تھی وہ سب اس میں عملاً کر کے دیکھیں، اور سب نے پڑھی اور پڑھ کے مشق کی۔ اب ہم 29ویں سپارے پہ آ گئے، اب 29ویں سپارے کی کر رہے ہیں، جو ہماری سورہ چل رہی ہے اسی کا آگے سے پڑھیں گے انشاءاللہ، جو کل پڑھی تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا یأکلہ الا الخاطئون، فلا اقسم بما تبصرون، وما لا تبصرون،
اچھا زیر کی آواز نا چھوٹی یا والی نکالیں گے، بڑی یا والی نہیں. اگر کوئی یوں آ رہی ہے آواز تو بصیرون تو یہ غلط ہو رہی ہے. تو بصیرون. وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول الشاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. اس میں غلطی عام طور پہ کیا ہوتی ہے، یہ ذرا اچھا توجہ سے سنیں گے. دیکھیں لا ایسے لکھا ہوا بھی نظر آتا ہے اور بغیر الف کے اوپر جو یہ ہم جزم ہوا ہے نا زبر، اس کے بغیر بھی ہوتا ہے. تو اس کو پڑھنے میں یہ لام کی آواز لمبی نہیں ہونی چاہیے. اگر کسی نے یوں پڑھ لیا نا لا اخذنا لا اخذنا تو معنی بالکل نفی میں چلے گئے، الٹ ہو گئی، بات ہی الٹ ہو جائے گی. تو ہم اس کا توجہ کریں گے. اگر اس میں الف پہ زبر ہے جسے حمزہ کہتے ہیں، یہ حمزہ ہے زبر والا، تو اسے ہم لام کو لمبا نہیں ہونے دیں گے. کیسے پڑھیں گے؟ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثم لقطعنا منه الوتين اچھا توجہ یہ بھی کر رہے ہوں گے جہاں جہاں میم پہ تشدید آ رہا ہے، جہاں نون تشدید آئے وہاں ہم غنہ کر رہے ہیں. آپ لوگوں کو بھی پڑھتے وقت غنہ سن کے تو کر رہے ہیں لیکن توجہ بھی کریں کہ جی یہ تشدید والا آ گیا، یہ تشدید والا آ گیا، یہ تشدید والا آ گیا. ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ
فسبح باسم ربك العظیم. صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه صدق اللہ العظیم. اچھا دیکھیں ابھی اس میں غنّے اور بھی کئی جگہوں پہ آئے ہیں. ہم نے تو کیے کیونکہ ظاہر سیکھے ہیں، لیکن ابھی بہت سارے غنّے آپ کو نہیں آ رہے ہوں گے. وہ بس آپ کر تو رہے ہیں، اس کی وجہ نہیں پتہ. تو ہم ابھی صرف اسی کو فوکس کریں جتنا ہمیں ابھی سیکھا ہے. ہم نے بس نون تشدید پہ غنّہ، میم تشدید پہ غنّہ، اس سارے سبق میں جتنی جگہوں پہ بھی آئے اس سب میں ہم نے غنّے کیے ہیں. چوتھا حصہ ہمارا مسائل کا ہے. ہم نماز کے فرائض سیکھ رہے ہیں، نماز کے فرائض سیکھ رہے ہیں، اور یہ نماز کے اندر کے فرائض. پہلے ہم نے شرائط سیکھی تھی، وہ ایک اشارے سے سیکھی تھی، زمین سے آسمان کی طرف کا ایک اشارہ، بس اسی میں ساتوں کے ساتھ شرائط سیکھ لی تھی. دوسرا ہے آسمان سے زمین کی طرف، یعنی اوپر سے نیچے کا اشارہ. اس کے اندر ہم اندرونی فرائض سیکھ جائیں گے. پہلے ہم نے 3 سیکھے. دیکھیں اوپر سے شروع کریں. نماز شروع کرتے ہیں سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ سبھی کو پتہ ہے بھائی، تکبیر کہتے ہیں، تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اس کو. نماز شروع کر رہے ہیں تکبیر تحریمہ. یہ جو بریکٹ میں لکھا ہے نا، یہ وہ فرائض کے نام ہے جو کہیں لکھے ہوئے دکھتے ہیں، لیکن ہم تھوڑا سا اس کو یہاں ایکسپلین کر دیا تاکہ ذہن میں بیٹھ جائے. ہمارے اس ڈائریکشن سے ہمیں یاد رہے گا. سب سے اوپر کی چیز کیا ہوئی؟ تکبیر تحریمہ. اس کے بعد ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. ہم کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو جب ہم کھڑے ہوئے تو یہ کیا ہے؟ یہ قیام ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ قیام. تو کھڑا ہونا بھی کوئی یاد رکھ لے تو وہ بھی کافی ہے. لفظ قیام ضروری نہیں ہے.
یاد رکھنا ضروری ہے کہ کھڑا ہونا ہے بس. تو یہ ہمارا دوسرا فرض ہو گیا. اور قیام جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ہم کر کیا رہے ہوتے ہیں؟ کیا ہم چپ چاپ کھڑے ہوتے ہیں ہاتھ باندھ کے غلاموں کی طرح، یا پھر ہم اس میں کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ اس کے بعد ہم نماز میں کیا کرتے ہیں بھائی؟ تلاوت کرتے ہیں نا. جو تلاوت کر رہے ہیں اس کو کہتے ہیں قرات کرنا. تو ہم قرات کر رہے ہیں. یہ 3 فرض ہو گئے. پہلا تکبیر تحریمہ، اس کے بعد تھوڑا سا نیچے آئے دیکھا تو ہم اپنے آپ کو کھڑا ہوا محسوس ہوئے تو ہم قیام کر رہے ہیں. اس کے بعد دیکھا ہم نے اور نیچے آئے تو بھائی ہاتھ جب بندھے ہوئے اس وقت توجہ یہی ہوگی بھائی قرآن پڑھنا ہے. قرآن پڑھنا ہے تو وہ قرات کرنی ہے. 3 فرض ہمارے ہو گئے. اب 3 کے بعد والے فرض دیکھتے ہیں، وہ پچھلی کلاس میں دیکھے تھے اور دیکھ لیتے ہیں. اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ جھک جاتے ہیں. جیسے ہی ہماری تلاوت ختم ہوتی ہے ہم جھک کے رکوع کرتے ہیں. تو رکوع ہمارا چوتھا فرض ہو گیا. اور رکوع سے سیدھا کھڑے ہونے کے بعد پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ 2 سجدے کرتے ہیں. تو جو 2 سجدے کرے وہ ہمارے 5واں فرض ہو گیا. یہ 5 فرض تو بالکل آسان ہو گئے. 2 فرض اور رہ گئے. وہ 2 فرض کیا ہے؟ وہ بالکل نماز کے ختم پہ چلے جائیے. نماز کے ختم پہ وہاں پہ ہی ہیں وہ دونوں. دیکھیں آخری رکعت میں ہم بیٹھتے ہیں. ہر آدمی اپنی، چاہے 2 رکعت والی نماز ہے تب بھی آخری میں بیٹھے گا، 3 والی ہے تب بھی، اور 4 والی ہے جب بھی. ہر نماز کی آخری رکعت میں بیٹھنا یہ بھی ایک فرض ہے. اس کو قعدہ اخیرہ کہتے ہیں. جو بیٹھنا ہوتا ہے اس کو قعدہ کرنا کہتے ہیں. اخیرہ کا مطلب ہے آخری والا. کیوں کہہ رہے ہیں آخری والا؟ اس لیے کہ اگر 3 رکعتیں ہیں یا 4 رکعتیں ہیں تو اس میں 2 رکعت کے بعد بھی بیٹھتے ہیں. وہ 2 رکعت کے بعد بیٹھنا فرض نہیں ہے، فرض آخری والا ہی ہے. وہ جو پہلے والے ہیں نا وہ واجب میں، وہ ہم بعد میں بتائیں گے. لیکن فرض کون سا ہے؟ آخری والا. اینڈ کرتے ہوئے، نماز کو ختم کرتے ہوئے جو بیٹھنا ہے یہ فرض ہے. تو اس کو بھی ہم نے یاد کر لیا. اور سب سے آخری چیز وہ کیا ہے؟ جیسے نماز ختم کر رہے ہیں تو ہمیں اسے اپنا ارادہ بھی شامل کرنا ہے. ہمیں اپنی مرضی سے نماز کو، صرف سلام پھیر دینا کافی نہیں ہے. میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ خالی سلام پھیر دینا کافی نہیں ہے. سلام پھیرنے کے ساتھ ہماری نیت بھی ہو کہ ہاں نماز اب ختم ہو گئی. وجہ دیکھیں آسان سی بات ہے نا. اگر نماز میں کوئی بھول ہو جاتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ سجدہ سہو کرتے ہیں. تو سجدہ سہو کا طریقہ کیا ہے بھائی؟ سلام پھیرتے ہیں نا ایک طرف، سلام پھیر دیا ایک طرف، نماز تو ختم ہو جانی چاہیے لیکن ختم نہیں ہوتی. کیوں؟ ہمارا ارادہ ہوتا ہے بھائی اس کے بعد سجدہ بھی کرنا ہے. تو ارادے سے نماز ختم نہیں کی تھی، ارادے سے سلام نہیں پھیرا تھا نماز ختم کرنے کے، نماز ختم نہیں ہوئی. تو یہ ہمیں ارادے سے ختم کرنا ہے. اور میں عرض کر دوں، کسی نے نماز میں غلطی کر دی، نماز میں کوئی غلطی کی، آخر میں سجدہ سہو کرنا تھا، اس نے سوچ بھی لیا کہ ہاں ہم آخر میں سجدہ سہو کریں گے. اب غلطی میں وہ سجدہ سہو کرنا بھی بھول گئے. دونوں طرف سلام پھیر لیا، دونوں طرف پھیرنے کے بعد بھی لیکن بیٹھے ویسے ہی ہیں جیسے نماز میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں آخری قاعدہ میں. تو جب تک ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں اگر یاد آ جائے کہ سجدہ سہو کرنا ہے بس اس وقت بھی کر لیں. کیوں؟ کیونکہ نماز ختم کرنے کی اب تک نیت نہیں ہوئی، نماز ختم نہیں ہوئی. ہاں اٹھ گئے، وہ حیت بدل گئی، نماز ختم ہو گئی، پھر نہیں ہو سکتا. تو یہ اس لیے یہ آخری والا فرض بہت سو کو نہیں معلوم، تو یہ ہم یاد کر لیں گے. یہ 7 فرائض نماز کے اندر کے آ گئے آپ کے سامنے. اب ہم یہ اپنا 5واں حصہ ہمارا جو اس کلاس کا ہے قرآن کی باتیں، اس میں ہم قرآن کی آیتیں چھوٹی چھوٹی ایک آیت لیتے ہیں. ایک آیت اس لیے لیتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں وہ نور ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں اتنی طاقت ہے کہ اگر، یا ایک طریقے میں اتنی طاقت ہے کہ آدمی کی زندگی پلٹنے کے لیے کافی ہے. پلٹ جاتی ہے زندگی، کسی ایک طریقے سے بھی پلٹ جاتی ہے کیونکہ اس کی آگاہی ہو جاتی ہے، اس کی ایک جسے کہتے ہیں نا ایک روشنی جل جاتی ہے اندر میں جو اس کو صحیح رستہ دکھانا شروع کر دیتی ہے. تو جب حدیث میں اتنا نور ہے کہ انسان کی زندگی پلٹ جائے تو قرآن کی ایک آیت تو بہت بڑی بات ہے. ایک ٹکڑے سے بھی آدمی کی زندگی پلٹ جاتی ہے، ایک ٹکڑے سے. تو ہم چھوٹی چھوٹی آیتیں لیتے ہیں، اس کو تھوڑا سا سمجھتے بھی ہیں ترجمے سے، اور اس کے بعد تھوڑی سی تشریح بھی سمجھ لیتے ہیں. دیکھیں کل یہ آیت سامنے رکھی تھی آپ لوگوں کے، وہ یہی تھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو جو تم ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ،
اللہ سے ڈرو، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، ان کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو۔ جو ایمان ہی نہیں لائے اللہ پہ، ظاہر ہے وہ اللہ سے کیوں ڈریں گے، تو ان کو نصیحت بھی کیوں کی جائے گی، ان کو نہیں ہو رہی۔ وَلْتَنظُرْ، اور تم دیکھ لو گے، البتہ تم ضرور دیکھ لو گے، نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کل کے لیے تم نے کیا بھیجا ہے۔ ہر شخص آخرت میں جا کے دیکھ لے گا کہ میں نے اپنے آگے کے لیے کیا بھیجا تھا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، خبیر، باخبر ہیں، جانتے ہیں، بما تعملون، جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں، سب جانتے ہیں۔ تو یہ تو کل آیت تھی، اس کے تھوڑا تفصیل بھی کل بتا دی تھی۔ اسی سے متعلق دو آیتیں دو مختلف انداز میں اور بھی جمع کر دی، اس کے ساتھ ہی مضمون ملتا جلتا ہے۔ یہاں تو یہ کہا ہے نا کہ بھئی کیا چیز تم بھیج رہے ہو، جا کے وہاں دیکھو گے۔ یہاں مضمون تھوڑا سا اسی سے ملتا جلتا۔ یہ سورہ مزمل آیت نمبر 20 کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور جو کچھ بھی تم آگے بھیج دو گے اپنی جان کے لیے، من خیر، بھلائی میں سے، جو کچھ بھی تم بھلائی کی چیزیں اپنے لیے آگے بھیج رہے ہو، تجدوہ، تم پالو گے اس کو، عند اللہ، اللہ کے پاس۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم جو نیکی کے کام کر رہے ہیں، جو ہم بھلائی کے کام کر رہے ہیں، جو ہم فرما برداری کی زندگی گزار رہے ہیں، آخرت میں جا کے ایک پردہ کرنے والا اور ایک فاحشہ عورت دونوں کو ایک جیسے سلوک ہو جائے۔ عقل مانتی ہے؟ ایک وہ شخص جو اپنے آپ کو ہر چیز میں اللہ رسول کی پابندی کے تحت اور قید خانے کی طرح اس دنیا میں زندگی گزار رہا ہے، اور ایک وہ شخص جو بالکل کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں کر رہا ہے۔ آخرت میں کیا برابر ہو جائیں گے؟ یہ تو عام ذہن نہیں مانتا، تو کوئی اور کیسے توقع کر سکتا ہے؟ تو جو خیر کی چیز بھی ہم کر رہے ہیں، بالکل اس طرح جیسے بچپن میں سب نے وہ گلک ہوتے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے منی باکس جو ہوتے ہیں، ان کے اندر جب ہم پیسے ڈالتے رہتے تھے نا، تو یہ یقین ہوتا تھا کہ بھائی جو کچھ بھی ڈال رہے ہیں جب نکالنے کا وقت آئے گا نا، پورے ملیں گے، پورے۔ تو یہاں بھی اسی یقین کے ساتھ ہر خیر کو کیا کریں، ہر خیر کو، ہر بھلائی کو ہم اسی یقین کے ساتھ کریں۔ جب اللہ کے پاس پہنچیں گے نا، تو وہاں ہم پا لیں گے، ہم یہ سب کچھ مل جائے گا، ہمیں واپس دے دیا جائے گا۔ ہوا خیرا وَأَعْظَمَ أَجْرًا، یہ بہتر بھی ہے اور اجر کے اعتبار سے بہت بڑا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہوگا۔ ایک مثال کے لیے کہہ رہا ہوں کہ بھائی ہم نے تو ڈالے ہوں گے یہاں 5 روپے، ہم نے یہاں ڈالے ہوں گے گلک میں 5 روپے، اللہ کے یہاں ملیں گے 5000 روپے۔ ایک مثال کے لیے کہہ رہا ہوں، وہاں تو بڑا بدلہ ملے گا، بڑا، برابر کا نہیں، بڑا۔ اب کتنا بڑھائیں گے؟ اللہ ایک پہ 10 تو دیں گے ہی دیں گے، ہر ایک کو دیں گے، ایک پہ 10 تو دیں گے ہی دیں گے۔ اور کتنا بڑھائیں گے؟ بعض جگہوں پہ آتا ہے 700 گنا بڑھا دیں گے، بعض جگہوں پہ آتا ہے 700 ٹائمز جو ہے نا اس کو ملٹیپل کر دیں گے۔ اور بعض جگہ پہ کیا آتا ہے؟ لمن یشاء، جتنا اللہ چاہیں گے۔ اب اللہ کی چاہت، ہم مخلوق ہو کے ہماری چاہت کی لمٹ نہیں ہے، تو خالق کی چاہت کتنی ہوگی؟ انلمیٹڈ ہے، کوئی اس کی انتہا ہی نہیں ہے، اس کی چاہت ہے، وہ جتنا چاہے گا نواز دے گا۔ تو یہ بڑا اجر ہوگا۔ اور ایسے ہی ایک سورہ بقرہ میں بھی آیت آ گئی، وہ بھی دیکھ لیں، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَمَا تُقَدِّمُوا، اور جو کچھ بھی تم بھلائی اپنے آگے بھیجو گے، لِأَنفُسِكُمْ، اپنی جان کے لیے، من خیر، بھلائیوں میں سے جو بھی چیز تم اپنی جان کے لیے آگے بھیج دو گے، تجدوہ، تم پالو گے اس کو، عند اللہ، اللہ کے نزدیک اس کو پالو گے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کر رہے ہو اس کو دیکھ رہا ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو اس کو دیکھ رہا ہے۔
یہ دیکھیں، نماز ادا کرتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو، اور جو بھلائی اپنے لیے آگے بھیج رکھو گے اس کو اللہ کے ہاں پالو گے۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ ہم ان آیتوں کی جیسے ہی اس کی اہمیت، اس کے معنی ہمیں سمجھ میں آئے نا، تو ہمیں اپنی آخرت کی فکر میں بھی لگنا ہے۔ بھائی کب مریں گے پتہ نہیں، لیکن مرنا ہے یہ سب کو پتہ ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ اس میں رتی جسے کہنا 0.00001% بھی ڈاؤٹ ہو نہیں ہے۔ حد تو یہ ہے جو کمیونسٹ ہوتے ہیں نا، جو لادین ہوتے ہیں، جن کا نظریہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد کی کوئی زندگی ہی نہیں ہے، ان سے بھی اگر پوچھیں نا کہ بھائی مرنے کے بعد زندگی نہیں ہے لیکن مرنا تو ہے، تو جواب میں کیا کہتے ہیں؟ ہاں بھائی مرنا تو ہے، یہ تو میں بھی مانتا ہوں۔ یہ اتنا بڑا دنیا کا سب سے بڑا سچ ہے جو ہر ایک مانے گا، خوشی سے مانے تب بھی، نہ مانے تو تھوڑے دن میں دیکھ لے گا۔ لیکن موت آئی سب کو۔ اگر موت سے کسی کو روکا جاتا نا کہ جس پہ موت نہ آتی، تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوتی۔ سب سے اعلیٰ اور عرفہ ذات تو وہ ہے نا، جب ان پہ بھی موت کا چکر چلا تو پھر کوئی اس سے بچ نہیں سکتا، کوئی نہیں بچ سکتا۔ حد یہ ہے کہ قیامت کے وقت اللہ تمام انسان اور مخلوقات تو ختم کریں گے، فرشتے بھی ختم کر دیں گے۔ فرشتوں میں جو مقرب ترین فرشتے ہیں وہ بھی ختم، حاملین عرش جو 8 فرشتے ہیں جنہوں نے عرش اٹھایا وہ بھی ختم، جبرائیل، میکائیل، عزرائیل، اسرافیل، یہ چاروں بھی ختم۔ آخری سب سے جو رہ جائیں گے وہ ملک الموت ہوں گے، ملک الموت، لیکن ان کو بھی اللہ تعالیٰ ختم کر دیں گے۔ جب سب کوئی مر جانا ہے تو ہم بھی کتنے سادہ ترین لوگ ہیں، میں تو یہی کہوں گا سادہ ترین لوگ ہیں کہ اپنی موت کو سوچتے ہی نہیں ہیں، غور ہی نہیں کرتے، بس یہ کھڑی ہے سامنے۔ یا میں جیسے کل میں نے عرض کیا تھا، آج ہم میں سے کون ایسا ہے جس سے پوچھا جائے، کوئی شخص آئے نا مجھ سے پوچھے بھائی آج مرنے کے لیے آپ تیار ہیں؟ آج رات سے پہلے آپ کی روح نکال لی جائے، آپ تیار ہیں؟ میرا جواب کیا ہوگا؟ نہیں بھائی کیا بات کر رہے ہو، ابھی تو سوچا بھی نہیں ہے۔ لیکن یقین جانے ایک مجمع لگا ہوا تھا، ایسی بات چیت چل رہی تھی، وہاں پہ لوگ جو مقرر تھے ان کی طرف توجہ کیے ہوئے تھے، سب زمین میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں پیچھے سے ایک بچہ آیا، ایک صاحب کو، اس نے بچہ انہی صاحب کا تھا، وہ آیا، آ کر کے اس نے کندھے پہ ہلکے سے ایک اس کو وہ کرا، متوجہ کرنے کے لیے ٹھوکا۔ انہوں نے گردن یوں پلٹ کے دیکھا، مقرر صاحب نے بس وہ چیز دیکھ لی۔ اسی وقت انہوں نے کہا بھائی سارے مجمع نے دیکھا یہ کتنے یکسوئی سے ایک طرف لگے ہوئے تھے، بس یوں آگے ایک ہلکی سی تھپک ہوئی اور انہوں نے پلٹ کے دیکھا تو ان کا اپنا بچہ تھا۔ یقین جانے ایسے ہی موت آئے گی، بالکل ایسے آ جائے گی۔ ہم اپنے اپنے کاموں میں ہوں گے، اپنے اپنے مصروفیات میں مگن ہوں گے، سوچ بھی نہیں ہوگی، خیال بھی نہیں ہوگا۔ اور نہیں یقین تو آس پاس ذرا سا اپنی مشاہدے کی آنکھ کھول لیں اور دیکھ لیں۔ ہر عمر کا آدمی جا رہا ہے، اچانک جا رہا ہے، ایسا جا رہا ہے کہ پتہ بھی نہیں چل رہا، اور ہماری موت کوئی ان سے الگ نہیں ہے، ایسے ہی آئے گی۔ یہ بھی یہی سوچتے تھے، ہم بھی یہی، ہمارے پاس بھی وقت ہے، ہم آگے بھیج دیں، کچھ چیزیں آگے بھیج دیں، وہاں جائیں گے سب پا لیں گے۔ یہاں تو ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ ہمیں برتنا نصیب ہوگا کہ نہیں۔ ہمارے اسی مسجد کے پرانے صدر ایک صاحب تھے، اشفاق چودھری صاحب، انہوں نے ہمارے یہ نالے والے روڈ پہ ہی آگے گھر بنوایا اپنا، تقریباً 50 سال کے بعد انہوں نے اپنا گھر رینوویٹ کر کے بالکل زیرو سے نیا بنایا۔ جو مکان تعمیر ہوا، مکان تعمیر ہونے کے بعد 1 ہفتہ یا 10 دن بھی نہیں رہ سکے، انتقال ہو گیا۔ آپ بتائیے کیسی غیر یقینی سی چیز ہے، لیکن ہم یقین کرنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ تو ہم تھوڑا سا اپنی آگے کے لیے نا اپنے مزاج میں یہ لائیں کہ ہم آگے اپنی چیزیں بھیجیں، نیکیاں اور عبادات تو بھیج رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اور چیزیں بھی بھیجیں جو ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمیں فائدہ دیں۔ دیکھیں ایک تو ہم اپنی زندگی میں جو عمل کر گئے یہ تو ہمیں فائدہ دیں گے انشاءاللہ، لیکن ہم مر جائیں تو ہم عمل کر ہی نہیں سکتے،
کھاتا بند، لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں ان کاموں میں ہم لگ گئے، اس کے اندر مرنے کے بعد بھی ہمارے وہ کھاتے چلتے رہیں گے، ہمیں ثواب آتے رہیں گے۔ وہ چند چیزیں جمع کی ہیں حدیث کی روشنی میں، دیکھ لیتے ہیں ان کو۔ کل بھی عرض کی تھی، آج بھی بتا دیں، ان کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں، موت کے بعد کام آنے والے 7 اعمال۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کے جن اعمال اور نیکیوں کا ثواب موت کے بعد بھی اسے ملتا رہتا ہے وہ یہ ہیں۔ پہلی، وہ علم جو اس نے سکھایا یا کسی بھی طرح علم کی نشر و اشاعت کی ہو۔ دیکھیں، علم ایک تو میں نے حاصل کیا تو میں علم حاصل کر کے عمل کروں گا، مرتے ہی وہ میرا علم حاصل کرنا بھی ختم اور عمل بھی ختم۔ لیکن میں نے یہ علم کسی کو سکھا دیا، سکھلا دیا۔ اب جس کسی کو بھی سکھا دیا وہ عمل جب تک کرتا رہے، اور اس نے کسی کو سکھا دیا اور اس نے کسی کو سکھا دیا۔ جیسے آتا ہے نا، جتنی بھی خیریں امت محمدیہ میں کی جائیں گی، ان تمام کا ثواب، ان تمام کا ثواب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کھاتے میں خود بخود جا رہا ہے، خود بخود جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پہلے ایمان لانے والے شخص ہیں، مردوں میں پہلے ایمان لانے والے شخص ہیں، تو خود بخود جا رہا ہے۔ پھر اگلا کیا ہے؟ نیک اولاد جو یہ اپنے پیچھے چھوڑ کر چلا جائے۔ بس ہم دنیا کی ساری تعلیم دے رہے ہیں، لیکن اے کاش کہ ہم انہیں دین بھی سکھا دیں۔ دنیا کی جتنی بھی اعلیٰ سے اعلیٰ اور اچھی سے اچھی تعلیم دے دیں گے نا، اس تعلیم اور ساری چیزیں دینے کے بعد ہم اس کی موت تک کی زندگی کو تو شاید بہتر بنانے کا کوئی سبب بن جائیں، لیکن موت کے بعد کی جو زندگی لا فانی ہے، لا فانی، اس کو ختم ہی نہیں ہونا۔ قبر والے حالات بھی چند دن ہیں، میدان محشر والا وقت بھی کچھ تو ہے، پل صراط سے گزرنا وہ بھی کچھ ہے، لیکن جنت میں جانے کے بعد وہ تو لا فانی ہے نا، کبھی ختم ہی نہیں ہوگا۔ ہم اس کے لیے اپنی اولاد کو کیا سکھا رہے ہیں؟ کیا سکھا رہے ہیں؟ اگر سکھا رہے ہیں تو وہ ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے گی، اور اگر نہیں سکھا پا رہے، خدا نہ خواستہ اس کی بس دنیا ہی بنائے جا رہے ہیں، ہماری موت نہیں، اس کی موت کے بعد۔ وہ کسی نے بڑا اچھا کہا، ہر ایک یہ سوچ رہا ہوتا ہے، ہر ایک یہ سوچتا ہے کہ بھائی میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، لیکن کوئی ہوتا ہے جو یہ سوچتا ہے میری اولاد کا اس کے اپنے مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ اولاد کے موت کے بعد کی تو ہم فکر ہی نہیں کرتے نا، تو ہم تھوڑا سا اس پہ توجہ کریں۔ پھر وہ قرآن کریم کے نسخے جو دوسروں کے لیے وہ چھوڑ گیا، تو یہ بہت ایک میں نے بتایا بڑا زبردست کام ہے۔ قرآن پاک لوگ مسجدوں میں بھی رکھوا دیتے ہیں، مدارس میں بھی رکھواتے ہیں، تو وہ اس سے لوگ جب تک پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ صدقہ جاریہ رہے گا۔ پھر کسی نے جو مسجد بنوا دی، مسجد بنوانے سے مراد یہ مسجد کی تعمیر میں حصہ لے لیا، پوری مسجد بنانا نہیں ہے بلکہ مسجد کی تعمیر میں حصہ لے لیا، وہ مسجد کے تعمیر کرنے والوں میں شمار ہوگا، اور وہ مسجد، کیونکہ جو جگہ مسجد کے لیے بن جائے تا قیامت وہ مسجد ہی رہ سکتی ہے، وہ بدل نہیں سکتی جگہ۔ تو ہم نے اگر کسی جگہ کوئی جگہ لے کر کے، یا ہم نے کسی طرح اس میں حصہ ڈال دیا، کسی جگہ ہم نے وضو کے لیے پانی کے لیے پمپ لگا دیا، کسی جگہ ہم نے وضو خانہ بنوا دیا، کسی جگہ ہم نے بیت الخلاء، کسی جگہ مسجد کا فرش، کسی جگہ صفیں ڈلوا دی، کسی جگہ کوئی بہت سارے کار خیر ہیں، ہماری توجہ میں آئیں گے تو انشاءاللہ ذریعے تو خود ملتے چلے جائیں گے۔ تو یہ کام بھی کر لینا چاہیے، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ پھر کسی مسافر کے لیے کوئی جگہ بنا کر کے چھوڑ دی، اب آج کل تو قبضہ ہی ہو جاتا ہے تو کوئی چھوڑنا بہت مشکل ہے۔ اگلی چیز، وہ نہر یا کنواں کسی نے کوئی جاری کر دیا، پانی مل رہا ہے بس عوام الناس کو، یہ پانی کا ملنا عوام الناس کو یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے، اور وہ جب تک جاری رہے گا، عموماً جاری ہی رہتے ہیں، جب تک جاری رہے گا اس کو اس کی قبر میں مر بھی جائے گا، قبر میں اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ وہ صدقہ جو اس نے تندرستی اور زندگی کی حالت میں اپنے مال سے نکالا ہو، ان سب چیزوں کا ثواب اسے موت کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، مستند حدیث ہے، آپ کے سامنے مستند اور پکی باتیں ہی رکھتے ہیں، تو بس ہم اس میں سے ہر چیز پہ آ سکتے ہیں، کون سا کام ہے جو ہم نہیں کر سکتے، لیکن کہیں سے تو شروع کریں، کہیں سے تو شروع کریں۔ کسی کو علم سکھانا، یہ تو اس میں تو کوئی پائی پیسہ نہیں لگ رہا، اس میں تو کوئی مشقت بھی نہیں ہے۔ اپنے گھر میں اپنے قریب ترین لوگوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے گھر والوں کو، جو اپنے یار دوست سہیلیاں، ان کو ہم یہ سکھائیں، دین کی باتیں جو ہم سیکھ رہے ہیں ہم ان کو بتائیں، ان کو سکھائیں، وہ عمل کریں یا نہ کریں۔ دیکھیں، عمل پہ لانا نبیوں کے بھی کام نہیں ہے، ہمارا بھی نہیں ہے، ہم تو بس بات کو پہنچا دیں، لوگوں میں بات کو یہ پھیلانا شروع کر دیں۔
اور اولاد کی تربیت کی طرف توجہ کر لیں، قرآن کے نسخے رکھ دیں، مسجد بنانے کی کوشش میں لگ جائیں، کوئی مسافر کے لیے جگہ بنا دیتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رستوں میں جو ہوتا ہے نا، جیسے بیٹھنے کی جگہیں بنا کے لوگ چھوڑ دیتے ہیں، ایسی کوئی جگہ بنا دیں، اور پھر کوئی نہر یا کوئی کنواں بنوا دیں، اور اسی طرح سے اپنے مال میں سے صدقات خیرات کریں۔ تو یہ ماشاءاللہ یہ سارے صورتحال ایسی ہے جو مرنے کے بعد بھی ہمیں کام دے گی۔ اور یہ ہم وہ جو کہ آئی نا آیت کہ ہم جب وہاں جائیں گے تو ہم یہ سب کچھ اللہ کے یہاں پا لیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی ایسی جگہ جا رہا ہے جہاں سے پتہ ہے ڈاؤٹ فل ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ملے گا نہیں ملے گا، وہی یقین ہو یقین، وہ بھائی جو میں نے یہاں دے دیا کہیں بھی دوں، کسی بھی کاروبار میں لگاؤں، ادھر سے یقین ہی نہیں ہے۔ لیکن اللہ سے تجارت، اس سے تو یقینی چیز ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ ہمارے روز کے چند کام ہیں، یہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر تھوڑا تھوڑا کر کے آنے کی کوشش کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔